میں بغیر کسی تمہید کے فضلۃ الشیخ اشفاق احمد سلفی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء۔ رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما۔ معزز ومکرم امیر جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا جناب ڈاکٹر سعید احمد فیضی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا جناب شیخ ابو محمد ابو رضوان محمدی صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامنے اور پس پردہ بیٹھی خواتین، سامنے بیٹھی ہوئی حضرات گرامی اور پس پردہ بیٹھی ہوئی شریک جلسہ خواتین، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اور عظمت و کبریائی لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور ہمارے لیے اسلام کو مکمل فرمایا، اور اسی اسلام کو بحیثیت دین کے اس نے پسند فرمایا، تاکہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی پسند کے مطابق اسلام کو سچا کامل مکمل دین سمجھ کر اختیار کریں اور مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائے، تاکہ دین اور دنیا کی سعادت سے بہرہور ہوں، امن و عافیت سے بہرہور ہوں، اور جہنم سے نجات پا کر جنت کے داخلے کے مستحق ہو سکے۔ وقل الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ یقیناً یہ تمام تعریف کا مستحق اللہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو صحیح اسلام کی رہنمائی فرمائی، اسلام کی رہنمائی فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح اسلام پر قائم رکھے، قرآن اور حدیث کے صحیح اسلام پر قائم رکھے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور ہماری اولاد اور احفاد کو، ہماری ذریت کو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین اس شریعت پہ قائم رکھے جو شریعت اللہ نے حضرت جبریل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر اتاری ہے۔ اس دین پر اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری ذریت کو، تمام مسلمانوں کو قیامت تک قائم رکھے۔ میرے بزرگوں، دوستو، ملت کا جو حال ہے، ملت اسلامیہ کا جو حال ہے، آپ اس کی سنگین صورتحال کو مسلمانوں کے فرقوں میں اور مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے فرقے ہیں اور اتنے مسالک ہیں اور اتنی تنظیمیں ہیں اور اتنی فکریں کام کر رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص جاہل صحیح اسلام سمجھنا چاہے تو وہ حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ کس فرقے کے پاس جائے، کس جماعت کے پاس جائے،
کس پلیٹ فارم پر آئے، اور اگر کوئی کافر، کوئی مشرک مسلمان ہونا چاہتا ہے تو مسلمانوں کے مختلف مذاہب اور فرقوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ، وہ اسلام کس کے پاس ہے جو قرآن و سنت میں ہے؟ وہ اسلام کس کے پاس ہے جس کی نمائندگی خلفائے راشدین نے کی ہے؟ وہ اسلام کس کے لیے ہے جس کے لیے مصعب بن عمیر نے اور جس کے لیے سید الشہداء حمزہ نے اپنی گردن کٹائی تھی؟ وہ اسلام کہاں ہے جس کی حمایت اور جس کی نصرت کے لیے ائمہ اربعہ نے، ائمہ دین نے، محدثین کرام نے سر دھر کی بازی لگائی اور اپنی پوری زندگی کو اسلام کی نشر و اشاعت میں لگایا؟ وہ اسلام کہاں ہے جس کی خاطر امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے؟ وہ اسلام کہاں ہے جس کے لیے امام ابن تیمیہ نے تاتاریوں سے جنگ لڑی اور جیل کو اپنا مسکن بنایا؟ وہ اسلام کہاں ہے جس کے لیے بالا کوٹ کے شہیدوں نے اپنی جان، قیمتی جان کے نذرانے پیش کیے؟ کدھر ہے وہ اسلام؟ وہ اسلام کہاں ہے جو قرآن حدیث میں ہے؟ ہر جماعت، ہر فرقہ اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروپ یہ کہتا ہے کہ وہی حق پر ہے، وہی اسلام کا سچا نمائندہ ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام موجود نہیں ہے اور صحیح اسلام لوگوں کے پاس نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر اتارا ہے، قرآن و سنت اتارا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن و سنت، کیونکہ قرآن مجید بھی اللہ کا نازل کرتا ہے اور حدیث بھی اللہ کی نازل کرتا ہے۔ قرآن لفظ اور معنی کے اعتبار سے اللہ کا کلام ہے، حدیث معنی کے اعتبار سے اللہ کا کلام ہے۔ دین کے معاملے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو اللہ بلاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دین کی بقا کی ذمہ داری لی ہے، اور ظاہر ہے کہ دین کی بقا بغیر دین پر چلنے والوں اور دین کی دعوت دینے والوں کے بغیر تو ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے قیامت تک دین بھی باقی رہے گا اور قیامت تک امت کی ایک جماعت بھی باقی رہے گی جو صحیح اسلام کی نمائندہ ہوگی اور صحیح اسلام کی طرف دعوت دینے والی۔ میرے بزرگوں، دوستو، وہ صحیح اسلام کیا ہے، کس کے پاس ہے، اسی کو سمجھنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اسی صحیح اسلام کے علمبردار ہوں، صحیح اسلام کے نمائندے ہوں، اور دنیا سارے مسلمانوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو صحیح دین پر لے آئے، صحیح شریعت پر لے آئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کہیے، مشیت کونیہ قدریہ، اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا امت کے کہ یہ گروہوں میں بٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گروہ بندی سے پہلے بتا دیا تھا، پیشین گوئی کر دی تھی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بہت اختلافات دیکھے گا۔ اور اللہ نے بھی اپنے نبی سے فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین میں ٹکڑے کیے، جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے، دین میں تفرقہ اختیار کیا اور دین سے دوری اختیار کی، جس کے نتیجے میں فرقہ بندی آئی، اے نبی آپ کا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کا آپ سے کوئی سروکار۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یہ ہمیشہ اختلاف میں شکار رہیں گے مگر وہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ اختلاف کے شکار نہیں ہوں گے۔ ہر چند کے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں مت اختلاف کرو، قرآن و سنت کی راہ مت چھوڑو ورنہ پھسل جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے، دشمنوں کے مقابلے میں تمہارا وزن چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس تاکید کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کہیے، اس کی حکمت کہیے کہ امت گروہوں میں بٹ، لیکن اختلاف امت کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب امت بھات بھات کے فرقوں میں مبتلا ہو جائے گی، عقیدہ اور منہج سے، صحیح عقیدہ اور منہج سے ہٹ جائے گی، تو اس وقت ہمیں کس منہج کی پیروی کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا۔ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، میری سنت کو لازم پکڑنا۔ علیکم بسنتی، میرے طریقے کو جو قرآن سے ثابت ہو، جو حدیث سے ثابت ہو۔ سنت یہاں پر وسیع معنی میں ہے، میرا طریقہ،
جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، اس پر ہوگا، خلفائے راشدین کے طریقے پر ہے۔ اور جو دین میں جو کام اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت سے ثابت نہ ہو، اس کو بدعت سمجھ کر کے چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کرنا۔ آپ نے بتا دیا، اسی منہج کا نام، اسی اتباع سنت کا نام، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے منہج کے پیروی کا نام، سلف کی منہج کی پیروی ہے۔ اسی منہج کی پیروی کرنے والے کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، اور اسی منہج کی پیروی کرنے والے کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اور اب عام طور پر اسی منہج کی نمائندگی کرنے والے کو سلفی کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، اس تمہید کے ذریعے ہم آپ کو اپنے موضوع سے قریب کرنے میں شاید کامیاب ہوئے ہوں گے، منہج سلف۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس میں دو لفظ ہیں، منہج اور سلف۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی اہمیت بتائیں گے اور پھر کچھ خصوصیات بتائیں گے، اور اس طریقے سے 3-4 پوائنٹ میں اس مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے ایک حد تک۔ تو منہج اور نہج کہتے ہیں واضح راستے، واضح طریقہ، بالکل واضح طریقے کو منہج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا۔ منہاج، منہج، نہج سب ایک ہی لفظ ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے واضح راستہ، کھلا ہوا راستہ، دیتے کا راستہ اور شریعت مقرر کی، ہر ایک کے لیے، یعنی اہل تورات کے لیے واضح طریقہ، واضح شریعت رکھی، اہل انجیل کے لیے بھی ہم نے واضح طریقہ، واضح شریعت رکھی، اور اہل قرآن کے لیے یعنی اہل اسلام کے لیے، جب اہل قرآن یہاں پر بول رہے تھے اہل تورات کے مقابلے میں، ایسا کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ اہل قرآن وہ فرقہ جو سنت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل اسلام ہی نہیں ہے۔ اہل قرآن کہاں سے آیا؟ اگر اہل قرآن ہوتا تو اہل حدیث ہوتا، اہل سنت ہوتا، کیونکہ جو قرآن کو مانے یا سنت کو نہ مانے اس نے قرآن کو نہیں مانا، تو مسلمان ہی نہیں۔ تو اہل تورات، اہل انجیل کے مقابلے میں اہل قرآن یعنی مسلمانوں کا بھی اپنا ایک طریقہ، اپنا ایک واضح منہج ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے الگ طریقہ، الگ شریعت متعین کی۔ تو الگ طریقے سے مراد یہاں پر، الگ شریعت سے مراد فروعات کے اندر، جزئیات کے اندر، مسائل کے اندر الگ الگ شریعتیں رہی ہیں، لیکن اصول دین میں، اللہ کی توحید میں تمام شریعتیں متفق رہی۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد وانہ لیس بینی وبین عیسی نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انبیاء ماں جائی بھائی کی طرح ہیں، جن کی سوکروں کے بیٹوں کی طرح ہے، سوکروں کے بیٹے کی طرح، جن کی مائیں مختلف ہے اور باپ ایک ہے، یعنی جن کا دین ایک ہے، بنیادی طور پر عقیدہ توحید، اور مائیں مختلف ہیں یعنی شریعتیں الگ الگ ہیں، احکام دین الگ الگ ہیں، نماز روزے کی تفصیلات سب کی شریعت میں الگ الگ ہے، حلت و حرمت کے قوانین الگ الگ ہیں، لیکن بنیادی جو ایک دین ہے توحید اللہ کا، رسول کی رسالت، آخرت کا عقیدہ، اسی طریقے سے امہات العبادات جیسے نماز، روزہ، حج، اس طرح کی چیزیں تمام امتوں کے اندر قدر مشترک رہی۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تمام رسولوں کو ہم نے یہی پیغام دیا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرو۔ تمام انبیاء کی دعوت رہی، تو توحید میں تمام انبیاء متفق رہے، رسالت کے عقیدے میں تمام انبیاء متفق رہے کہ بھئی ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم کو رسول مانو اور آخرت پر ایمان رکھو، لیکن جزئیات دین، تفاصیل دین کے اندر الگ الگ شریعتیں رہی۔ یہی معنی ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے الگ الگ شریعت بنائی ہے، یعنی الگ الگ احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، لیکن بنیادی طور پر توحید کا دین، توحید جو اصل الرسول رہا ہے تمام انبیاء کی شریعت کا، اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں پایا گیا ہے۔
تو منہاج کا معنی آپ نے سمجھا؟ اب منہج کا معنی واضح راستہ. ماشاء اللہ. منہج سلف کا معنی سلف کا واضح راستہ، ایسا راستہ جس میں کوئی غموز نہ ہو، کوئی پیچیدگی نہ ہو، کوئی فلسفہ ہو، کوئی منطق نہ ہو. جی اتنا واضح راستہ کہ آپ میں کا ہر شخص اس منہج کو سمجھ سکتا ہے. واضح راستہ ہے. اللہ اکبر. نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، بالکل روشن شاہراہ پہ میں نے تم کو چھوڑا ہے. کوئی چیز دین کی نہیں ہے جو ہم نے واضح نہ کی ہو. ایسے دین پر چھوڑا ہے، ایسی ڈگر پہ چھوڑا ہے، ایسی روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہے. کوئی پہلو نہیں ہے جو اندھیرے میں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل ہم نے پیش نہ کیا ہو، کوئی بھلائی نہیں ہے جس کی طرف امت کی رہنمائی نہ کی ہو، کوئی شر نہیں ہے جس سے امت کو بچنے کی تلقین نہ کی. سارے طریقے ہم نے واضح کر دیے. اب اس واضح ڈگر کو چھوڑ کر کے اگر کوئی پگڈنڈیوں پہ چلتا ہے، نور کو چھوڑ کر ظلمت کے گلے لگاتا ہے، ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت کی راہوں پہ چلتا ہے، تو وہ اپنا گھاٹا کرتا ہے، ہلاکت کو گلے لگاتا ہے، خسر الدنیا والآخرہ کا بھی استاق بنتا ہے. اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگڑتا. وہ جائے گا، اللہ دوسرا لائے گا. ان تتولوا وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر تم اللہ کی واضح شریعت پر، قرآن حدیث کی شریعت پر نہیں آؤ گے، اللہ تعالیٰ تم کو کچرے میں ڈال دے گا، دوسری قوم کو لائے گا جو اللہ کے صحیح دین پر عمل کرنے والے ہوں. واضح دین، واضح طریقہ، سلف کا منہج، یعنی واضح منہج، واضح طریقہ. لفظ سلف کیا ہے؟ سلف کیا بھی اصطلاح ہے. سلف کے معنی ہوتا ہے کہ جو لوگ آگے گئے، جو چیز گزر گئی وہ سلف ہوئے. سلف، آپ کے والد گزر گئے، وہ آپ کے لیے سلف ہوئے. آپ گزر جائیں گے، آپ اپنے بچوں کے لیے سلف ہوگا. ما مضى وتقدم، جو چیز آگے گئی، گزر گئی، اس کو سلف کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ زخرف میں فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. جب فرعون نے اور فرعونیوں نے، ان کے درباریوں نے، ان کے اور ان کے مشیروں نے جب ہم کو غصہ دلایا، اللہ پاک کہتا ہے فرعون نے اور فرعونیوں نے جب ہمیں غصہ دلایا اور خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، قابل توجہ نہیں کرتا نا، تو اللہ کہتا ہے انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین. تو ہم نے ان سے انتقام لیا کہ سب کو دریا برد کر ڈبا دیا. اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ فجعلناہم سلفا، آگے جانے والا پیشرو، ومثلا للآخرین، اب بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنایا. آگے جانے والا اور بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنایا کہ دیکھو تم سے پہلے بھی کسی نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہے. جس نے دعوت حق کا انکار کیا ہے، استکبار کیا ہے، تو اس کا کیا انجام ہوا، بعد میں آنے والوں کے لیے وہ نشان عبرت بن جائے. تو سلف کہتے ہیں ما مضى وتقدم، جو گزر گئے. اب سلف کی اصطلاح اگر بولتے ہیں تو کس کو بولیں گے؟ تو سلف کہیں گے اس امت کے سلف، سلف الامہ، امت محمدیہ کے سلف کون ہے؟ سب سے پہلے سلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھلائی کے ساتھ کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ائمہ خدا تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ دین ہیں، محدثین کرام ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ جو حق اور بھلائی کے ساتھ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، صحابہ کرام کی فہم اور سمجھ کے مطابق جو دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب الحمدللہ سلف کے اندر داخل. اور ان سب کا کہ آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کرنے والے لوگ آج تک، اور پھر ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ہم، اور پھر اس طریقہ سے قیامت تک جو لوگ بھی آگے جانے والے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کی ہے اور صحابہ کرام کے منہج کی اور ان کے فہم کی پیروی کی ہے، اس منہج کی پیروی کرنے والے لوگ سلف کہلاتے. اور اس طریقہ سے جب آپ سلفیت سمجھیں گے، سلفیت تو گویا کہ سلفیت ایک فکر ہے
مکتب ہے، ایک مدرسہ ہے، جس مدرسے کے طالب علم اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنی عبادت کو، اپنے معاملے کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے دین کے تمام مسائل کو قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں اور صحابہ کرام کے فہم و بصیرت کی پیروی کرتے۔ اب آپ بتائیے کہ اس تناظر میں ہر مسلمان پر کیا یہ واجب نہیں ہے کہ وہ سلفی بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، صحابہ کرام کو فالو کرے، اور صحابہ کے بعد میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدی، جنہوں نے ہدایت اور بھلائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کی ہے، ان کی پیروی کرے؟ کیا یہ واجب نہیں ہے؟ کیا ہر مسلمان پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کی پیروی کرے، حدیث کی پیروی کرے، خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرے؟ کیا نہیں ہے؟ یوں ہم کو یہ کہنے دیجیے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ سلف صالحین کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والتابعین لهم بإحسان، اور جنہوں نے بھلائی کے ساتھ صحابہ کی پیروی کی ہے، ان کے منہج کی پیروی کری ہے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت کے اوپر واجب اور فرض۔ میرے بزرگوں اور دوست، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اس امت کے سلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ کیا کہنا، ان کی پیروی ہی کل دین ہے، ان کی کامل پیروی ہی کل دین ہے۔ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی پیروی کری ہے اس لیے اللہ کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تم کو دے، قرآن دے، حدیث دے، یا کسی کو کچھ مال عطا کرے، بلا چون و چرا اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام مسائل میں، تمام اختلافی مسائل میں ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور جج تسلیم کرنے کی سخت ہدایت فرمائی ہے۔ کہا اللہ نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم الی آخر الآیہ، کہ تم میں کا کوئی اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اختلافی مسائل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جج نہ مانے اور آپ کے فیصلے کو بلا چون و چرا نہ تسلیم کرے اور پھر اس پر عمل درآمد نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کے لیے سخت وعید فرمائی، فتنہ اور عذاب علیم کی وعید بتائی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو ہمارے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی شریعت سے ہٹ کر کوئی شریعت وضع کرتے ہیں، ان کو فتنہ اور عذاب علیم سے خوف کھانا چاہیے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ تمام آیات اور ان جیسی بہت سی اور دیگر آیات بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل پیروی کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلف ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی شخصیت کا کیا کہنا۔ کسی بھی صحیح مذہب کے ماننے والوں میں جو گروپ پہلا گروپ ہوتا ہے، کسی بھی صحیح مذہب کے ماننے والوں میں جو سب سے صحیح گروپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو صاحب مذہب سے قریب ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ جو احبار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو عیسیٰ کے حواری۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں، قیامت تک آنے والوں میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کی، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، جنہوں نے اپنے کان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور حرکات و سکنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، اور انہوں نے مقاصد شریعت کو ڈائریکٹ سمجھا۔ قرآن اور حدیث کی جو سمجھ صحابہ کرام کی ہے، اس سے اچھی سمجھ کسی کی نہیں ہو سکتی، اور قرآن و سنت کا جتنا مکمل علم صحابہ کرام کو ہے اتنا کسی کو اور نہیں ہو سکتا، اور دین اور تقویٰ کے اندر بھی جو صحابہ کرام کا مقام ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیڈیل اگر امت کے لیے کوئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا
اور اس کے بعد کے دو اور زمانوں کی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ وہ ہیں جو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد. اور جس طریقے سے لوگ زمانے نبوت سے دور ہوتے گئے وہ خیر سے دور ہوتے گئے، اور جتنے لوگ زمانے نبوت سے قریب ہیں وہ خیر سے اتنا قریب ہے. دنیا کی تہذیب و ثقافت کے اندر بعد میں آنے والی ثقافتیں اگلی ثقافتوں کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتی ہے. ترقیات کا دور ہے، کل کوئی چیز ایجاد ہوئی، آج اس سے آدھونک چیز ایجاد ہو رہی ہے، کل کچھ اور ہوگی. لیکن دین اور شریعت کے معاملے میں جو جتنا قدیم الاسلام ہے، جو جتنا مذہب اسلام سے قریب ہے، یعنی صحابہ کرام، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر ائمہ محدثین، یہ اتنے زیادہ اسلام پسند ہے، اسلام سے قریب ہے بعد میں آنے والوں کو مقابلے میں. اور دیکھیے حضرات صحابہ کرام کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اس کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے بعد میں آنے والے تمام ہی لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو علامت بتایا ہے، ہدایت کی علامت بتایا ہے. کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ لوگ ایمان لائے، یہود و نصارہ اہل کتاب، کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسا ایمان جیسا کہ تم لوگ لائے ہو. یہ قرآن تم لوگ ایمان لائے کس کو خطاب کر رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے جیسا ایمان لائے تب وہ مومن ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ صحابہ کرام ہیں جو قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے. تو کہا کہ اے صحابہ تمہارے ایمان کے جیسا اگر وہ ایمان لاتے ہیں فقط اہتدوا، تو ہدایت پا گئے. لیکن اگر تمہارے جیسا ایمان نہیں ہے، اس سے روگردانی کرتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں دین کی، وہ شقاق میں ہے، زلال میں ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہدایت، دوسروں کی ہدایت کی علامت بتایا. ویسا ایمان ہوگا تب ہدایت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اگر آپ صحابہ کے منہج کی پیروی نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح دین پر نہیں ہے، صحیح ہدایت پر نہیں ہے. شقاق لازماً ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑیں گے، صحابہ کے منہج کو چھوڑیں گے، صحابہ کے فہم کو چھوڑیں گے، لازماً آپ کے اندر اختلاف پڑے گا. لیکن سب اگر صحابہ کے فہم کے مطابق اسلام کو سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو ہمارے اندر اتحاد قائم ہوگا. تو کہا گیا کہ اگر لوگ ایمان لائیں اس طرح کا ایمان جو صحابہ کے پاس تھا تب ہدایت پائیں گے، ورنہ نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقام پر سورہ نساء میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی ہماری رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرے گا، اور کیجیے گا، مومنین کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرے گا. کون مومنین ہے؟ رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی، کون مومنین ہے؟ قرآن کے نزول کے وقت کون مومنین ہے بتائیے؟ صحابہ کرام. گویا صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر کے اگر وہ زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو جس رخ پہ جا رہا ہے ہم جانے دیں گے، لیکن یاد رکھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو اٹھا کر جہنم رسید کر دیں گے. اللہ اکبر. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج سے ہٹنے والے کے لیے نجات نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. رب العالمین کو دیکھیے صحابہ کرام کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ آنے والے تمام ہی امت کے افراد کے لیے کہا کہ تم فالو اپ کرو صحابہ کرام کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں کے صحابہ کرام کو. سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. کہا سابقین اولین، اسلام کی طرف سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار، اور سبقت کرنے والے مسلمان. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت، اسلام کو گلے لگایا اور اسلام کے لیے انہوں نے بے شمار قربانیاں دی. اللہ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، کتاب و سنت کی دلیلوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق. اس میں صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان ہوئے صحابہ کرام، ان کے لیے بھی آئیڈیل ہوئے صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لانے والے مسلمان. اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے، اور تابعین کے بعد تبع تابعین آئے، یہاں تک کہ ہم آئے، اور ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ سب جو بھلائی پر سابقین اولین مہاجرین اور انصار کی پیروی کریں گے، ان کے فہم کے مطابق اسلام کو سمجھیں گے اور اسلام کو بڑھتیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سابقین اولین، اسلام کی طرف سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار کے لیے
اور صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جو بھلائی کے ساتھ صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں، دلیل کی روشنی میں کتاب و سنت کی پیروی صحابہ کے فہم کے مطابق کرتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ وعد لہم جنات، اور ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہے، جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہوگی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی۔ بزرگوں اور دوست، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں سلف، تو سلف سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور صحابہ کرام میں بھی خاص طریقے سے خلفائے راشدین، جن کی سنت کی پیروی کی بطور خاص آپ نے ہدایت فرمائی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، میرا طریقہ اور میرے بعد خلفائے راشدین کا طریقہ۔ بس آپ نے خاص طریقے سے اور فرمایا خلفائے راشدین میں اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرنا، یہ ہے مقام۔ اب اس کے علاوہ دین اور کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ منہج سلف کی پیروی لازم ہے، تو سلف کا مرتبہ ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی بھلائی پر پیروی کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمبر پر، صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کرنے والے، یہ لوگ ہیں سلف صالح۔ اب اگر کوئی اپنے کو کہتا ہے کہ ہم سلفی ہیں، تو نسبت کی طرف ہی سلف صالحین کی طرف، اس میں کون سی بدعت ہے، کون سی قباحت ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ سلفی نام کی وجہ تسمیہ بتاؤ۔ ہم اگر آپ کو کہیں کہ آپ کیا ہیں بھائی، سنی ہے، اب ہم سنی ہے، نسبت سنت کی طرف، ہم کہیں گے یہ بدعت ہے، نکلیے نہیں بھائی، ہم سنی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ ہم نے کہا کہ سلف آگے جانے والے سب سے سلف کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام۔ تو اگر ہم نے اپنے کو سلفی کہا تو نسبت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کرام کی طرف۔ آپ نے بھی اپنے کو سنی کہا، سنت کی طرف، سنت رسول اللہ اور سنت خلفاء راشدین کی طرف، تو آپ کا نام سنی بدعت کا نام نہیں ہوا۔ اور اگر کسی نے کہا اپنے آپ کو کہ وہ سلفی ہے، تو یہ نام بدعت کیسے ہو گیا؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اقوال، اعمال، افعال، تقریرات، سب کا نام ہے حدیث۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ اہل الحدیث ہے، حدیث والا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، یعنی آپ کی تقریرات کی فالو کرنے والا ہے، آپ کے اخلاق اور عادات کی پیروی کرنے والا ہے، تو کون سی قباحت ہو گئی؟ وہی چیز ہے۔ اگر وہ کہتا ہے اہل الاثر ہے، وہی ہے۔ اچھا، اسی کو کہا گیا طائفہ منصورہ، طائفہ منصورہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا، وہ فرقہ گویا کہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا، اور تمام فرقے ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ تو اگر وہ کہے کہ یہ فرقہ ناجی ہے، ناجی، فرقہ ناجیہ، کیا قباحت ہوئی؟ اگر کہے کہ یہ طائفہ منصورہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال طائفہ، میری امت کا ایک گروہ حق کے اوپر ہمیشہ قائم رہے گا، غالب رہے گا، کسی حال میں بھی حق سے سمجھوتا نہیں کرے گا، کتنا ہی ریومر اڑاؤ، کتنا ہی فتنے میں مبتلا کرو۔ قرآن حدیث کی دعوت دینے والے، منہج سلف کی پیروی کرنے والوں کو جن ناموں سے، جس طرح کی گالیوں سے ملقب کرو، جتنے اتہام لگاؤ، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے، اس حق سے کبھی انحراف نہیں کریں گے، کبھی سودا نہیں کریں گے، اسی کی خاطر جئیں گے، اسی کی خاطر مریں گے، اور انجام بھی انہی کا ہوگا۔ وہ ان کے مخالفین ان کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ اس وقت تک میری امت کی ایک جماعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور منہج سلف کی پاسبانی کرتی رہے گی، تمام مخالفین ساری دنیا مل کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ یہ طائفہ منصورہ ہے، طائفہ منصورہ جس کی مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہو اور جس کی بقا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہو، تو آپ اہل السنہ والجماعہ کہہ لیجئے، سنت والے، سنت والے، اہل سنت۔ اور الحمدللہ بڑا پیارا لفظ ہے اہل السنہ والجماعہ، کیونکہ سنت والے ہی جماعت والے ہوتے ہیں، انہی کے اندر اجتماعیت رہے گی۔ جو حدیث کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، جو حدیث کو اپنا مصدر ہدایت سمجھتا ہے، جو حدیث کو اپنا منبع سرچشمہ ہدایت سمجھتا ہے، قسم اللہ کی وہ اہل جماعت ہے، ان کے درمیان اتحاد و اتفاق ہے۔ حدیث کی بات ہم کر رہے ہیں، یا کوئی اندلس میں کر رہا ہے، یا کوئی افغانستان میں کر رہا ہے، یا کوئی سعودی عرب میں کر رہا ہے،
دنیا کے کسی بھی حصے میں کر رہا ہے، حدیث کی بات کرنے والا، حدیث پر عمل کرنے والا، منہج سلف کی دعوت دینے والے، سب کی باتیں ایک ہی ہوں گی، سب کا عقیدہ ایک ہوگا، سب کہے گا قرآن اور حدیث کو فالو اپ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اچھا صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے یہ گروپ کی باتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو لگے گا کہ سب کی بات ایک کے آدمی کی بات لگتی ہے، اور لگتا ہے کہ سب ایک ہی دل اور ایک ہی زبان سے بولا ہے، کیونکہ یہ اہل جماعت ہے، ان کا موٹو قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اہل بدعت ہیں، جو سنت کو فالو نہیں کرتے، ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اہل البدعت والفرقہ۔ وہ بدعتی ہے اس لیے ان کے درمیان یہ اختلاف ہے، جتنا بدعتی، جتنا گروپ بدعتیوں کا ان کی بدعتیں الگ الگ بدعت، جتنے گمراہ فرقے ان میں بھی درجنوں فرقے، شیعہ ہے تو درجنوں فرقے، خوارج ہے تو درجنوں فرقے، جی، اور اسی طریقے سے گمراہ فرقے، اگر مقلدین ہے تو بہت ان کے الگ فرقے، اگر صوفی ہے تو ان کے الگ فرقے، فرقے در فرقے چلے جائیے اللہ کو۔ یہ تو 72 جہنمی میجر فرقے ہیں، اور ان فرقوں سے بھی چھوٹے 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 فرقے اتنے نکلے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں اللہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، اصل میں یہ نام جس کے اوپر لوگ بحث کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے جب فرقے پیدا ہوئے، صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہوا خارجی فرقہ، خوارج کا فرقہ، جس نے دین سے خروج اختیار کیا، علیحدگی اختیار کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ کے درمیان نکل گیا، کہا قرآن کو حکم مانو، معاویہ کی طرف سے ہوا کہ قرآن کو حکم مانے، ہم لوگ جھگڑا ختم کر لیں، ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مان لیا، انہوں نے کہا یہ کون ہوتے ہیں آپ لوگ، حکم تو اللہ ہے، الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا، اور نکل گیا، ارے بیوقوف، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا، لیکن حکم اللہ کے حکم سے فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی جج ہی تو کرے گا، کوئی عالم ہی تو کرے گا، سبحان اللہ، حکم تو اللہ کے رسول کا ہی چلے گا، لیکن اس حکم کو سمجھانے والا دو گروپ آئے ہمارے درمیان، اور دونوں اپنا اپنا دعویٰ پیش کرے اور ہم قرآن اور حدیث سے فیصلہ کریں، تو فیصلہ اللہ کا ہوا، فیصلہ کرنے والے ہم ہوئے، لیکن قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کیا، لو تو قرآن ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے، انہوں نے کہا نہیں، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے، تم کون ہوتے ہو کسی کو جج بنانے والے؟ مطلب غلط فکر تھی، اسے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں نوجوان قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، جی، سفہاء الاحلام حدثاء الاسنان، نئی عمر کے ہوں گے، جی، 20 سال 25 سال 30 سال کے نوجوان سب ہوں گے، جی، قرآن حدیث کی باتیں کریں گے، اور قرآن اور حدیث ان کے حلق کے نیچے نہیں ہوگا، سمجھ سے محروم ہوں گے، بات کریں گے قرآن اور حدیث کی، لیکن قرآن فہمی سے، حدیث فہمی سے محروم ہوں گے، خوارج ہے، دین سے نکلنے والے لوگ، یہ پہلا گروپ نکلا، اسی کے نتیجے میں شیعوں کا گروپ نکلا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں بیجا غلو کرنے والا فرقہ نکلا، چلو بھائی آگے بڑھ کر کے قدریہ فرقہ نکلا کہ تقدیر کا انکار کیا، تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، جو کرتے ہیں ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے ہیں، جب کر لیتے ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ اچھا بندے نے یہ کام کیا، یعنی اس کا اتنا علم کم ہے۔ دوسرے فرقے نے کہا نہیں بھائی، انسان مجموعے محض ہے، جو ہے وہ سب تقدیر ہے، ہم تقدیر کے پابند ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی جب بات آئی، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے باب میں جہمیہ فرقہ نے کہا کہ صفات نہیں ہے، ناموں اور صفتوں کا اللہ کے انکار کر دیا، یعنی گویا اللہ تعالیٰ جماد اور پتھر ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، جماد اور پتھر ہے، معدوم شے ہے جس کی کوئی صفت نہیں، بھئی اللہ موجود ہے تو اس کی صفات ہے، تو صفات کا انکار کر دیا۔ اچھا کچھ اور پیدا ہوئے آگے چل کر کے صوفیہ، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ، وہ دیکھتا ہے ہماری طرح، چلتا ہے ہماری طرح، جی، سنتا ہے ہماری طرح، اترتا ہے چڑھتا ہے ہماری طرح، گویا اللہ کے صفات کو اس نے اپنی صفات، انسانوں نے اپنی صفات کے اوپر محمول کیا۔ یہ سارے جب گمراہ فرقے آگے بڑھتے چلے گئے، تب ضرورت پڑی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اس وقت کہ وہ اپنے نام کے ساتھ لگائے اہل السنت والجماعہ، اور اپنے مقابل کو کہا کہ یہ اہل البدعت والضلال، یہ اہل البدعت والفرقہ ہے، یہ اہل بدعت ہے، قرآن اور حدیث کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، صحابہ کی فہم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کبھی کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ رب تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، کیسے کا سوال کسی نے نہیں کیا، یہ بات کر رہے کیسے، تاکہ کیسے اگر ہم بتا دیں ایسے یا ایسے تو کہیں گے وہ یہ تو مخلوق کی صفت سے مشابہ ہو گیا، لہذا چلو انکار کر۔ تو یہ بہانہ جو انہوں نے کھوجا اور منطق لگائی، یہ تو کسی صحابی نے آج تک کبھی نہیں پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج تک صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا کہ یا اللہ کے رسول کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیسے مستوی ہے، کیسے نچلے آسمان پہ آتا ہے، کیسے ہنستا ہے، کیسے غصہ ہوتا ہے، یہ کیسے کا تو سوال ہی نہیں کیا۔ یہ سب جو باتیں آئی گمراہ فرقوں کی طرف سے، تو وہاں ضرورت پڑی تمیز کے لیے کہ ہم اپنے کو کہیں اہل السنہ والجماعہ ہے،
تاکہ جو لوگ قرآن اور حدیث اور صحابہ کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں یہ اہل بدعت کی گنتی میں چلے جائیں۔ ہم موٹی سی مثال دیں، پوری مارکیٹ میں، پوری اس مارکیٹ میں ایک ہی دکان اگر جوتے کی ہو یا پورے شہر میں، تو کوئی سا بھی نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے گا جوتے کی دکان میں آؤ، سمجھے گا اچھا پورے شہر میں تو ایک ہی دکان ہے۔ لیکن جہاں مارکیٹ میں سینکڑوں دکانیں ہو جوتے کی اور ایک مارکیٹ میں کئی ہو، تو سب جوتے والے اپنی دکان کے اوپر نام لگاتے ہیں۔ کون سے جوتے والے کی دکان؟ نام لگاتے ہیں۔ تو نام یوں رکھا گیا کہ جب بدعی فرقوں کا سیلاب آیا تو جو لوگ قرآن حدیث والے تھے انہوں نے اپنا نام رکھا کہ اہل سنت والجماعہ ہے۔ یہ حالات اور وقت کی ضرورت کے مطابق یہ نام رکھا گیا۔ اچھا، جب اہل سنت میں بھی، اب آپ دیکھیے غور کیجیے، اہل سنت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوئے جو ہے اہل سنت، لیکن انہوں نے بھی قرآن اور حدیث کو صحابہ کے پیٹرن سے ہٹ کے سمجھنے کی کوشش کی، یا صحابہ کرام کے منہج سے ہٹ گئے، یعنی قرآن حدیث کی دلیل سامنے دے رہے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں بھائی یہ بات ہماری لاجک سے میل نہیں کھاتی، ہماری رائے سے ٹکراتی ہے، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بات ذوق سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یہ عقل نہیں مانتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 9 سال کی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے کیسے شادی کیا ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ ارے ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کی شادی کی 7 سال کی عمر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 سال میں جب بالغہ ہوئی تو رخصت کیا، باپ نے شادی کی، بیٹی نے قبول کیا جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52-53 سال ہے اس وقت جی، اور 40 مردوں کی قوت آپ کو حاصل ہے۔ آپ کو ہوتا ہے کہنے والے کہ کیوں کیا، کیسے یہ مقام نبوت سے میل نہیں کھاتا، یہ آپ کا شیطانی دماغ ہے جو یہ کہتا ہے۔ باپ کو اعتراض نہیں، جس خاتون کی شادی ہوئی اس کو اعتراض نہیں، آپ کے شیطانی دماغ کو اعتراض ہے کہ کیوں ابو بکر نے شادی کی اور کیوں ماں عائشہ کی شادی ہوئی۔ یہ حدیث ہی نہیں ہوگی، غلط ہے جس نے یہ بات کہی ہے۔ اب آپ بتائیے جب اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے یا حضرات ائمہ کرام کی مجتہدانہ بصیرتوں کا فائدہ غلط لیا گیا اور ان کے مسالک کو، ان کے فقہی مسلکوں کو مستقل دین گردانا گیا کہ گویا کہ یہ ائمہ کرام علماء مجتہدین علماء نہ ہو کر گویا کہ نعوذ باللہ معاف کیجیے گا کہ گویا نبی معصوم ہو۔ حالانکہ کسی امام نے الحمدللہ یہ نہیں کہا، امت کے کسی عالم نے، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے بھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں جو میں کہتا ہوں آنکھ بند کر کے میری بات سنو، بلکہ حضرت مشہور ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر سے کسی مسئلے میں جب لوگوں کی بحث ہوئی، ابن عباس کہتے تھے، ابن عمر کہتے حج تمتع افضل ہے، اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا منہج مسلک یہ تھا کہ حج افراد افضل ہے۔ تو کسی نے ابن عباس کو اور ابن عمر کو بھی یہ کہا کہ آپ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں، اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تو حج افراد کو افضل کہتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ میرے باپ کی بات مانو گے یا رسول اللہ کی بات مانو گے؟ میرے باپ کا حکم اطاعت کے زیادہ لائق ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اطاعت کے لائق ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ آسمان سے پتھر کی بارش برسے تمہارے اوپر۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو افضل کہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر عمر ایسا کہ جب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ٹکرایا نہیں جا سکتا، تو قسم اللہ کی دنیا میں کوئی عالم، کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کے قول کو نبی کے قول کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے۔ جب اس طرح کی فکر آئی، جب صوفیوں کی فکر آئی، عقلانیوں کی فکر آئی، جنہوں نے عقل کو شریعت پر مسلط کرنا چاہا، جنہوں نے کہا کہ دین ہمارا خواب پر محمول ہے، ہم کو خواب میں یہ دکھایا گیا ہے، قرآن حدیث کے خلاف خواب دیکھیں گے تو تمہارا خواب الہامی خواب ہوگا کہ شیطانی خواب ہوگا۔ تو جنہوں نے اپنے دین کو حکایت، قصہ، کہانی بزرگوں سے نقل آ رہا ہے، سبحان اللہ العظیم، خواب میں ہم نے دیکھا ہے، رب تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا ہے، اب وہ بات ڈالی ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، وہ کبھی رب تعالیٰ ڈال سکتا ہے؟ شیطان نے ڈالا ہوگا۔ تو جب اس طرح سے لوگ جو اہل سنت والجماعت اپنے کو کہتے تھے اور وہ اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹ گئے، تو تب ضرورت پڑی صحیح اہل سنت والجماعت کو کہ اپنے نام کو وہ کہے کہ ہم اہل السنہ والجماعت، ہم سلفی ہیں، نحن سلفیون، یعنی ہم قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں صحابہ کرام کی فہم کے مطابق۔ اللہ، یہ مفہوم تھا میرے بزرگوں دوست، یہ سلفی ہونے کا مفہوم ہے۔ تو اس لیے جو سلفی ہے وہی اہل سنت والجماعت، جو اہل الحدیث ہے وہی اہل السنہ والجماعت ہے۔ لفظ اور اصطلاحات میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے صحابہ کے طریقے کے مطابق۔ اور یہ بات بھی میں بتاؤں کہ یہ باتیں ایسی ہوائی نہیں کی جا رہی، ان باتوں کے اندر اصول ہے، قواعد ہے۔
نص کی پیروی کرنا ہے. سلفیوں کا من ہے یہ نص کی پیروی کرو, دلیل کی پیروی کرو. اس میں کوئی ظاہری معنی اور کوئی باطنی معنی, وہ سینسیٹیو پوائنٹ پر آپ کو لا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں باطنیہ فرقہ ہے, صوفیوں کا فرقہ ہے, شیعوں کا فرقہ ہے. وہ کہے گا کہ نص کا ایک ظاہری معنی ہے, ایک باطنی معنی ہے. تم لوگ ظاہری معنی سمجھتے ہو, ہم لوگ تو باطنی معنی سمجھتے ہیں. ارے نہیں بھائی, قرآن حدیث کا جو ظاہری معنی ہے وہی اس کا باطنی معنی ہے. اب مثال کے طور پر کتنی بھوٹی مثال آپ دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے غلط توجیہ کی ہے, کتنی بھوٹی توجیہ ہے وہ دیکھیے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت ہے, ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کے لوتھرے سے میت کو مارو جس کا قتل ہو گیا تھا, اور وہ اٹھے گا, جیے گا اور اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا. تو یہ ہے واقعہ, بقرہ بنے گائے. انہوں نے کہا کہ بقرہ سے مراد حضرت عائشہ. شیعوں نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ حکم دیتا ہے کہ عائشہ کو ذبح کرو. بتائیے کون سا معنی, کون سا اسلام ہے یہ؟ اچھا, مرج البحرین یلتقیان, دو بحرین ملتے ہیں, دو طرح کے سمندر ملتے ہیں. بینہما برزخ, ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے, یعنی میٹھے پانی کا بہاؤ ہوتا ہے جو نہروں سے آتا ہے, جو بارش کا پانی ہوتا ہے, اور سمندر میں کھارا پانی ہوتا ہے. یہ ندیاں اور نالوں کا پانی, نہروں کا پانی جا کے سمندر میں ملتا ہے. لیکن دونوں پانی کے درمیان ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا. دونوں کا کلر الگ الگ ہوتا ہے. اللہ ہو, جو علم البحر جانتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک کھارا ہے, ایک میٹھا ہے. ہاذا ملح ہاذا عذب فرات وہذا ملح اجاج. یہ میٹھا پانی ہے, یہ کھارا پانی. کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ میٹھا پانی کھارے پانی سمندر کے پانی سے ملتا ہے, پھر بھاپ بن کر کے جو بدلی بنتی ہے اس سے پھر وہ میٹھا بن کے ہمارے تالاب, ندیوں اور نہروں کے اندر اترتا ہے. وہ میٹھا پانی پھر سمندر میں اترتا ہے, وہ کھارا بنتا ہے. اللہ, یہ اس کا نظام ہے. کہا دو سمندر ملتے, یخرج منہما اللؤلؤ, اور اس سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں, قیمتی پتھر ہے لولو اور مرجان. کہا دو سمندر ملتے ہیں, دو دریا ملتے ہیں. کیا مطلب عائشہ حضرت علی اور فاطمہ کا ملن بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ. اور اس سے لولو اور مرجان نکلے, یعنی حسن و حسین نکلے. یہ توجیہ ہے. کہتے ہیں یہ تم ظاہری معنی سمجھتے ہو, ہم لوگ باطنی معنی سمجھتے ہیں. ارے میرے بھائیوں, قرآن مجید کے سنت کے جو ظاہری معنی ہے وہی باطنی معنی ہے. اسلام بالکل ظاہر ہے, اس کا کوئی بات. یہ کدھر سے آیا باطنی معنی؟ شیطان نے تمہارے دماغ میں ڈالا, اس طریقے سے دین کو چیستہ اور دین کو معمہ بنا دیا. تو یہ جو صورت حال رہی میرے بزرگوں دوستو, تو ہم کو سمجھ رہا ہے کہ نصوص کے جو ظاہری معنی ہے وہی اس کے باطنی معنی, اور نصوص پر عمل کرنا ہے. سلفیوں کے اصول میں یہ بنیادی بات ہے کہ جب کوئی بھی رائے, کسی کی بھی رائے, کسی کی بھی عقل صحیح نصوص سے ٹکراتی ہو تو اس کو اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرنا, نہ کہ شریعت کو عقل کے تابع کرنا. یاد رکھیے, کبھی بھی صحیح دلیل عقل سلیم سے ٹکرائے گی نہیں. اگر حدیث صحیح ہے اور آپ کی عقل سے ٹکرا رہی ہے, یعنی آپ کی عقل کو, لاجک کو اپیل نہیں کر رہی ہے, تو اللہ کی قسم آپ اپنی عقل کو اتہام دیجئے کہ آپ ناقص العقل ہے, آپ سمجھ نہیں رہے. عقل والے سے سمجھیے, علماء سے سمجھیے, محدثین کرام, فقہائے کرام کی کتابوں کو دیکھیے کہ انہوں نے اس آیت کا, اس حدیث کا کیا معنی سمجھا. اگر حدیث صحیح ہے اور آپ کی لاجک کو, عقل کو اپیل نہیں کر رہی ہے, تو آپ اپنی عقل کا اتہام دیجیے, اپنے آپ کو ناقص سمجھیے, اللہ کی شریعت پر ایمان لائیے. ورنہ اگر عقل اور لاجک کے خلاف ہے تو یقیناً یا تو وہ حدیث ضعیف ہوگی تو عقل کے خلاف ہوگی, یا پھر اگر حدیث صحیح ہوگی تو آپ کی لاجک خراب ہوگی, حدیث چکے صحیح. تو یاد رکھیے, امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نقل صحیح اور عقل سلیم میں کوئی تعارض نہیں. اگر حدیث صحیح سند سے منقول ہے تو اس میں اور عقل سلیم میں کوئی فرق نہیں. یا تو تمہاری عقل کو خلل ہے اگر حدیث صحیح ہے, یا پھر حدیث کمزور ہوگی تو وہی حدیث عقل سے ٹکراتی ہوگی, عقل سلیم سے. ورنہ صحیح حدیث, اسلام دین فطرت ہے اور اسلام لاجک کا دین ہے, تو لاجک دین کے تابع ہونی چاہیے, نہ یہ کہ کس کی عقل کی بات کریں. ہم کہیں کہ ہماری عقل کو اپیل نہیں کرتی ہے, ماشاءاللہ وہ حدیث آپ کی عقل کو اپیل کریے. ہم دونوں کی عقل کو اپیل نہیں کریے, کسی تیسرے کی عقل کو اپیل کریے. کس کی عقل کو ہم مانیں گے؟ عقل تو لوگوں کی مختلف ہے, رائے مختلف ہے, لیکن حق مختلف نہیں ہے. حق وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں, اللہ اکبر. اور سنت کو پرکھنے کا معیار سند ہے, فلاں سے فلانے, فلاں سے فلانے, فلانے فلاں, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند جاتی ہے. ایک ایک آدمی کو اس سند کے اندر علماء پرکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ثقہ ہے کہ نہیں, عادل ہے کہ نہیں, ضابط ہے کہ نہیں, الفاظ کو ضبط کرنے والا تھا کہ آگے پیچھے کر دینے والا تھا, اور
دین پر قائم تھا کہ نہیں، تب جا کر کے ہم حکم لگاتے کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، لائق حجت ہے، قابل استدلال ہے، تب جا کر کے حدیث کو حکم لگاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اصول ہے میرے بھائیوں کہ عقل کو کبھی بھی صحیح حدیث سے نہ ٹکراؤ، اور اگر ٹکراتی ہو تو اپنے عقل کو اتہام دو، حدیث کو اتہام نہ دو۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں دوستو، بنیادی طور پر اور بھی کچھ اصول ہیں منہج سلف کے، لیکن جو خاص امتیازی خصوصیات ہیں ان کو میں مختصراً انشاءاللہ تعالیٰ 5-7 منٹ کے اندر بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، تاکہ 10 منٹ کے اندر خطبہ صدارت بھی ہو سکے۔ وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ منہج سلف کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ منہج سلف صالحین کا اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بیسڈ مبنی، کیونکہ قرآن اور حدیث اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہی منہج ہے اس کا، قرآن اور حدیث۔ اور جو دین میں قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں، وہ دین کا جز نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی عقیدہ جس پر قرآن اور حدیث دلالت نہ کرے، کوئی بھی عبادت جس پر قرآن حدیث دلالت نہ کرے، خلفائے راشدین کی سنت دلالت نہ کرے، قسم اللہ کی وہ دین کا جز نہیں ہو سکتا۔ یہ منہج سلف کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف قرآن اور حدیث اور خلفائے راشدین کی سنت پر مبنی قائم ہے۔ دین کے معاملے میں اس کے علاوہ کہیں ہم دائیں بائیں نہیں جھانکتے، اور اگر جو چیز دین کے معاملے میں قرآن اور حدیث سے، خلفائے راشدین کی سنت سے ثابت نہ ہو، ہم اس کو دین کا جز نہیں سمجھتے، اس کو بدعت گردانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور اس کے بعد کہا تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات، خبردار دین میں نئی باتوں سے پرہیز کرنا۔ جو بات میں نے نہیں کہی، جو کام یا جو بات خلفائے راشدین نے نہیں کہی، اس کے علاوہ اگر جاتے ہو تو بدعت ہوگی، اور بدعت گمراہی ہے۔ تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ دین سلف کا منہج قرآن اور حدیث پر قائم ہے۔ یہ باپ اور دادا کی وراثت کا دین نہیں، یا یہاں عقلی مشگافیاں اور منطقیہ پیچیدگیاں نہیں ہے کہ مشرکین کی طرح ہم یہ کہہ دیں کہ جب قرآن اور حدیث کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا مشرکین کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب کہا جاتا تھا او اللہ کی طرف، او رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہم کو ہمارے باپ دادا کا طریقہ کافی ہے۔ اللہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ اگر آپ بھی یہی کہتے نہیں، ہم فلاں مولوی کو محبت کرتے ہیں، فلاں امام کے ماننے والے ہیں، فلاں پیر کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہیں، قرآن حدیث اپنی جگہ رہنے دیجیے، لیکن ہم تو ان کے طریقے سے نہیں ہٹیں گے، تو بتائیے کہ آپ نے منہج سلف اختیار کیا یا منہج مشرکین اختیار؟ اللہ میرے بزرگوں دوستوں، تمام سہولتوں کے ساتھ دوسری خوبی اس منہج کی یہ ہے کہ بہت آسان منہج۔ آپ نے فرمایا بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّۃِ السَّمْحَةِ، میں توحید کا دین دے کر بھیجا گیا ہوں، اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ کئی سارے مسالک کے اندر پیچیدگیاں ہوں گی، سلفیوں کے منہج میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت، عبادت لاؤ دلیل قرآن حدیث سے، اخلاق لاؤ دلیل، حلال حرام کا فارمولہ لاؤ حدیث، لاؤ قرآن کی کوئی آیت، بس یہی چیز ہے یہاں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ ہم نے کہا اللہ مستوی عرش ہے، عرش ہے، کیسے کا سوال ہمارے یہاں نہیں ہے۔ جنہوں نے کہا کیسے، انہوں نے انکار کر دیا، اور جنہوں نے کہا ایسے، انہوں نے اللہ کو اپنے سے تشبیہ دے دیا۔ اور ہم نے کہا کہ اللہ کے لیے عرش پر استوا ثابت ہے ایسے جیسے اللہ کو زیب دیتا ہے، ہم کیفیت نہیں بتا سکتے۔ ہم نے یہ اصول قرآن کا لیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، وہ تو سننے والا اور بہت دیکھنے والا، بہت سننے والا ہے۔ تو ہمارے یہاں کوئی پیچیدگی نہیں ہے ہمارے منہج میں، کیونکہ قرآن اور حدیث جو اتنا کہتا ہے اتنا ہی۔ صحابہ کرام نے کبھی سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش میں کیسے مستوی ہے، کیسے عرش سے نچلے آسمان پہ اترتا ہے، یہ کیسے کا سوال ہی نہیں کیا۔ تو ہم اسماء اور صفات کیوں بڑی ایمان رکھتے؟ تو ہمارے یہاں عقیدے میں پیچیدگی نہیں، صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ کوئی بھی چیز، ارے چلو بھائی یہ ربیع الاول کا جلسہ ہے، عید میلاد بنا رہے ہیں، یہ شب برات بنا رہے ہیں، یہ فلاں بنا رہے ہیں، بھائی لاؤ قرآن حدیث کی صحیح دلیل، لاتے ہو تو ٹھیک الحمدللہ، نہیں لاتے ہو تو بدعت، کاٹ دیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور اس کے بعد جو نبی کی سنت اور خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اس قینچی سے قطر گیا معاملہ، ہٹ گیا۔ تو بہت آسان منہج ہے یہ۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ منہج جامع ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں مومنین سے موالات بھی ہے، مشرکین سے عداوت بھی ہے، اس کے اندر زہد و تقوی بھی ہے، اس کے اندر جہاد بھی ہے۔ یہی منہج ہے جو پورے اسلام کی نمائندہ تنظیم ہے۔ کوئی کہے گا ہم جہادی، ارے عقیدہ گڑبڑ ہے۔ کوئی کہے کہ ہم بہت عبادت و ریاضت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ گڑبڑ ہے۔
ایسا نہیں چلتا. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ منہج کہتا ہے عقیدہ، عبادت، معاملت، اخلاق اور جتنی چیزیں ہیں وہ سب اسلام کا جز ہے. ادخلوا فی السلم کافہ. صحابہ کرام کا کیا منہج ہے؟ اللہ اکبر. سورہ فتح کی آیت پڑھی، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھی لوگ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بڑے سخت، مومنوں کے لیے بڑے رحمدل. تراہم رکعا سجدا، ان کو رکوع سجدہ کرنے پر عبادت ہوا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے فضل اور روزی چاہتے ہیں. اللہ پر ایمان ہے تو ایمان باللہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، مومنوں سے محبت بھی ہے، کافروں سے ان کے کفر و شر کی وجہ سے عداوت بھی ہے. اگر اسلامی سلطنت کے پاس قوت ہے، طاقت ہے اور اسلامی حکمراں اگر اجازت دیتا ہے تو اس کی اجازت کے بعد، قوت کے بعد، جہاد کی تمام مطلوبہ شرائط ہونے کے بعد اسلامی جہاد ہے. اسلامی حکمراں کے جھنڈے کے نیچے جہاد بھی ہے. ساری کچھ چیزیں سلف کے منہج میں ملے گی. لیکن کوئی ہے تو جہاد کا انکار کر رہا ہے، کوئی ہے تو عقیدے میں انحراف ہے، کسی کے یہاں عبادت اس کی اپنے طریقے کی ہے، کسی کے یہاں ذکر و اذکار میں آزادی ہے کہ جو چاہے جیسے چاہے. الحمدللہ اس کے اندر شمولیت ہے سلفی منہج کے اندر کہ تمام ہی اسلام کی نمائندہ تنظیم ہوتی ہے سلفی منہج، کیونکہ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہج ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا منہج ہے، پوری اسلام کی نمائندہ تنظیم ہے اور تحریک ہے یہ. اور آخری بات یہ کہ اس منہج کی خوبی یہ ہے کہ یہ منہج اعتدال پر مبنی ہے. اعتدال پر مبنی، اللہ ہو، یہ اعتدال پر مبنی ہے. اعتدال، اس میں افراط اور تفریط نہیں ہے، یہ اعتدال پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں آپ نے اعتدال دیکھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہم کو انکار بھی نہیں کرنا ہے اور اللہ کی صفات کو کسی مخلوق کے مشابہ بھی نہیں کرنا. اعتدال دیکھیے. ایسے ہی ایمان رکھنا ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اور صحابہ کرام نے سمجھا. اسی طریقے سے فرقوں میں یہ خوارج فرقہ جو ہے، جس کی آپ نے ایک جھلک سنی کہ اسلام سے نکل گئے، حضرت علی کی جنگ سے نکل گئے، صحابہ کرام کو کافر کہا. اور شیعوں نے، روافض نے ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی خلافت کا انکار کیا. روافض نے زید بن علی کی امامت کا انکار کیا. روافض ہے، شیعہ ہے جی. ان کے یہاں کیا ہے کہ یہ حضرت علی کو خوارج کافر کہیں جی، اور شیعہ روافض حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو کافر کہیں یا ان کو دشمن قرار دیں. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ، ہم سلفی منہج لوگ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کو اور ان کی عقیدت اور احترام کو اپنا جزو ایمان مانتے ہیں اور ان کے درمیان فضیلت کا وہی مرتبہ قائم کرتے ہیں جو مرتبہ قائم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل ہے. پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہے، تیسرے پر حضرت عثمان ہے راجح قول کے مطابق، چوتھے پر حضرت علی ہے. اور خلافت کی ترتیب وہی ہے جو بتائی گئی. تمام صحابہ کرام پر ایمان رکھتے ہیں، تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اس میں جو بڑے فضل والے ان کے فضل کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے، ان کو گالی دینے والے کفار اور مشرکین ہو سکتے ہیں. لیے غیظ بہم الکفار، صحابہ سے غیظ و غضب رکھنے والے، تنگی دل میں رکھنے والے مشرکین اور کفار. اور آپ یہاں ہے خوارج کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب علی کافر اور ان کی اولاد کافر، اور شیعہ روافض کہتے ہیں ابو بکر و عمر اور دوسرے صحابہ کافر. 5 صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ. یہ دیکھو منہج سلف. اسی طریقے سے یہ خوارج کا گروپ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گناہ کبیرہ کر کے مر جائے، شرک تو شرک ہے، گناہ کبیرہ کر کے مر جائے، کافر ہوگا، دائمی جہنمی ہوگا بغیر توبہ کے مرے. ادھر ایک فرقہ ہے مرجیہ جہمیہ فرقہ، وہ کہتا ہے کہ دل میں اللہ پر ایمان ہے نا، زندگی پر کوئی نماز نہ پڑھو، زندگی پر شراب اور شباب کے مزے لیتے رہو، لیکن دل میں اگر عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو جنت میں جاؤ گے اور تمہارا ایمان ابو بکر کے ایمان جیسا ہوگا. نعوذ باللہ من ذلک. ان کے اندر مداہنت اور قہری دیکھیے اور بدعملیوں کو راہ دینے کے کامل دیکھیے. خوارج کہتے ہیں نہیں ایک گناہ کر کے مر گئے، جبکہ قرآن ادھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر سکتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں اگر گناہ کبیرہ کر کے مر گیا بغیر توبہ کے تو دائمی جہنمی ہوگا. تو ایک فرقہ ہے وعدیہ جو کہتا ہے اللہ کے وعدے پر یقین ہے، جنت ہے جنت ہے. یہ کہتا وعیدیہ جہنم ہے جہنم ہے. ہم نے کہا نہیں بھائی، شرک پہ مرے گا تو دائمی جہنمی ہوگا، شرک کے علاوہ گناہ پہ مرے گا اللہ کی مرضی، چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے. اگر عذاب بھی دے گا تو اخیر میں توحید کی برکت سے نکال کر جنت بھی پھر اسے داخل کرے گا. تو وعدیہ اور وعیدیہ. صحابہ کرام کے احترام میں آپ نے دیکھا افراط اور تفریط کا شکار ہے. کوئی صحابہ کرام کی گستاخی کر رہا، کوئی آل بیت کے صحابہ کرام کو، حضرت علی کو، حسن و حسین کو، نعوذ باللہ کتنا اونچا مقام دے رہا، اللہ کا مقام دے رہا. معصوم کہتا ہے، معصوم
جیسے نبی معصوم ہے ویسے علی، حسن و حسین اور ان کے جو 12 ائمہ ہے شیعہ کے، وہ سب ائمہ معصومین ہیں، ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، اور ان کا مقام کسی طریقے سے نبی کے مقام سے کم نہیں ہے۔ اب ایک طرف آپ غلو دیکھیے صحابہ کرام کے ساتھ اور دوسروں کی تنقید دیکھیے، تو صحابہ کرام کے مقام میں بھی ہمارا منہج یہ اعتدال کا منہج ہے۔ تمام صحابہ کرام کا مناسب احترام ہونا چاہیے، اور جو ان میں اصحاب الفضل ہے ان کے فضل کا اعتراف ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور نہ صرف جذب کا نام ہے اور نہ صرف عقل کا نام ہے۔ کچھ کہے ہم مجذوب ہیں، ارے دین اور شریعت تو کچھ لوگوں کے لیے ہم واصل باللہ ہو گئے، ہم شریعت کی پابندیوں سے اب آزاد ہیں جی۔ اب کوئی کہے نہیں بھائی دین وہ ہے جو عقل کو اپیل کرے، ہم کہا نہیں بھائی دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے اندر ہے جی، اور جو چیز صحیح ثابت ہے وہ عقل سلیم سے متصادم نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس طریقے سے اس منہج کی، سلف کی منہج کی بڑی خوبی ہے کہ یہ اعتدال کا منہج ہے، افراط اور تفریط کا منہج ہے۔ سلفی لوگ الزام ہے کہ یہ سلفی لوگ کافر دوسروں کو کہتے ہیں، قسم اللہ کی ہم اہل قبلہ کو تب تک کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ کوئی ایسا کام، ایسا عقیدہ نہ رکھے جس عقیدے کی بنیاد پر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ بھی دلیل سمجھائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ تم جو کر رہے ہو یہ کفریہ عقیدہ ہے، اس پر جب تک وہ حجت نہیں تمام کر دیں گے دلیلوں کی روشنی میں، اس وقت تک کفر کا حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ کون کہتا ہے کہ سلفی لوگ دوسروں کو کافر کہتے ہیں اور فاسق کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں؟ جب تک کہ اسباب کفر نہ پائے جائے اور جب تک اس پر حجت اور دلیل قائم نہ کر دی جائے، یہ تکفیر کرنا خوارج گروپ کا کام ہے، یہ سلفیوں کا کام نہیں ہے۔ اس طریقہ سے کچھ لوگ سلفیت کو بدنام کر رہے ہیں، بھی آپ نے مولانا ابو رضوان صاحب کی تقریر میں سے، اور کچھ لوگ سلفیت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مسائل میں وہ سلفی ہو سکتا ہے کہ کچھ نوجوان ہیں جو لا علمی میں ان کے دھوکے میں آ کر کے چلے گئے ہوں جی، اور تشدد کر رہے ہیں جی، بوڑھوں کو قتل کر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو قتل کر رہے ہیں۔ لا یقومون فی مومن الا ولا ذمہ، مومنین کے لیے نہ کوئی رشتہ داری ہے ان کے یہاں، اور نہ کوئی قرابت ہے، اور نہ دینی قوت ہے۔ جو ان کے منہج اور ان کے مزاج کے خلاف جاتا ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، تاکہ سلفیت کی، اسلام کی شبیہ لوگوں کے سامنے بگاڑ سکیں، کیونکہ یہی منہج سلفی ایک واحد نمائندہ منہج ہے جو صحیح اسلام کی نمائندگی کرتا ہے۔ دشمنان دین یہ چاہتے ہیں، حزبی گروپ چاہتا ہے، گروہی گروپ یہ چاہتا ہے، تحریکی گروپ یہ چاہتا ہے کہ اس سلفیت کو، جو اسلام کی صحیح نمائندہ تنظیم ہے اور جس کے پاس ٹھیٹھ اسلام ہے قرآن حدیث کا، اگر اس کو بدنام کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ان کی رفتار رک جائے گی، لیکن قسم اللہ کی پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جس قدر آپ ٹارچر کریں گے، جس قدر آپ بدنام کریں گے، سونے کو جتنا تپائیں گے وہ اتنا نکھر کر سامنے آئے گا ماشاء اللہ۔ تو جو سلفی منہج کو سمجھنے والے ہیں، جو قرآن حدیث کو، منہج صحابہ کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام مسلمانوں کے قتل کا قائل نہیں ہے، یہ بچوں کے اور عورتوں کے قتل کا قائل نہیں ہے، یہ کسی کو عہد و پیمان دینے کے بعد، اپنے ملک میں پناہ دینے کے بعد اس کے ساتھ غداری کا قائل نہیں ہے۔ ایسے لوگ، حقیقت یہ کہ مسلمان نہیں یہ چیز جائے کہ وہ سلفی، اسلام ان سے بیزار ہے، سلفیت ان سے بیزار ہے، لیکن صرف اسلام کی صحیح نمائندہ تنظیم کو بدنام کرنے کے لیے یہ سلفیت کے چہرے کو کڑی شکل میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ سلفی ہے، یہ متشدد سلفی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس اسٹیج سے کہ قسم اللہ کی جو سلفی ہوگا وہ متشدد نہیں ہوگا، جو سلفی ہوگا وہ معتدل ہوگا، وہ افراط اور تفریط کے درمیان ہوگا، وہ کتاب و سنت کی دلیل کا پابند ہوگا، اور جو کتاب و سنت کی دلیل کا پابند ہوگا وہ دین وسط پہ ہوگا، وہاں اس کے یہاں بے اعتدالی نہیں ہوگی۔ کتاب و سنت سے ہٹنے کے بعد بے اعتدالی آتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منہج قرآن و حدیث ہے اور صحابہ کا فہم ہے تو ہمارے یہاں تشدد کیا؟ تو یہ کہنا کہ سلفی متشدد ہے، سمجھ لیجئے کہ سلفی متشدد نہیں ہے، وہ خارجی متشدد ہے، لیکن اس خارجیت کو سلفیت کا نام دے کر سلفیت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ٹھیٹھ سلفیت اور ٹھیٹھ اہل سنت والجماعت وہی ہے جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی پیروی کرتا ہے، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، کیونکہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، تو ان کی جو سمجھ ہوگی وہ سب سمجھ سے بہتر سمجھ ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور پوری ملت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلفی بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کرنے والا بنائے، ہم سب کو اہل السنہ بنائے، قرآن اور حدیث کا پابند بنائے، اور ہم سب کی صفوں میں اللہ تعالیٰ اجتماعیت اور وحدت پیدا فرما دے، اور ملت کو فتنوں سے، شر و بلا سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.